السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بقلم ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 1 ہے۔ دلکش آرٹ اور قدیم تاریخ کی داستانوں اور رازوں کو اپنے اندر سموئے روم شہر بیدار ہونے لگا تھا۔ شاہ آفتاب کی روح پہلی کرنیں روما کی بلند و بالا عمارتوں پر اترنے لگیں تو سنہری سی روشنی چاروں اور پھیلنے لگی۔ آتی بہار کے دن تھے، اس لیے فضا بھی خوشگوار سی تھی۔ سیاحتی ملک ہونے کی وجہ سے دنیا بھر سے آئے ہزاروں ٹورسٹ صبح شام ہی وہاں پائے جاتے تھے۔ گزشتہ روز سے بارشوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ابھی بھی آسمان پر کالے اور سرمئی بادلوں کا ڈیرا تھا۔ گو کہ آج ان کا برسنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن موسم انتہائی دلکش اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہلکی سی دھند نے بھی چاروں اور اپنا تسلط جمایا ہوا تھا۔ جھوم جھوم کر آتی ہوا موڈ پر ایک خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ ایسے میں وہ صاف ستھری سڑک پر دوڑتا جا رہا تھا، جو رات ہوئی بارش کی وجہ سے ابھی بھی گیلی محسوس ہوتی تھی۔ سیاہ ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، ہڈی کی آستینوں کو کوہنیوں تک کھینچے، پیشانی پر بکھرے اپنے رف کٹنگ بالوں کو وہ ہاتھ سے پیچھے کی جانب کرتے ہوئے ساتھ ہی اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں سرخ مخروطی چھتوں والے لکڑی کے ڈبل سٹوری گھر بنے تھے، جن کی بالکنیوں میں خوش نما پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ آگے سے وہ سڑک نشیب کی جانب جاتی تھی، جس کے اختتام پر ایک اوپن ایئر کیفے بنا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ تو سارا دن ہی وہاں گہما گہمی کا راج ہوتا تھا۔ تازہ کافی اور ڈونٹس کی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ لکڑی کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو کافی لانے کا اشارہ کیا، جو اس بات میں سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہوڈ سر پر گرائے وہ ہاتھوں میں پکڑے فون پر نظریں جھکائے پاکستان سے آئی ای میلز اور واٹس ایپ کے میسیجز دیکھ رہا تھا، جو اسے روزانہ کی بنیاد پر ہی ڈھیروں کی تعداد میں موصول ہوتے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر گال تلے رکھے ایک نرم سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ یہ منظر بخاری ہاؤس کے لان کا تھا، جہاں دیوار کے ساتھ بنی ہوئی کیاریوں کے پاس وہ لڑکی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھوں پر پتلے سے دستانے چڑھائے وہ کھرپی پکڑے ان کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھی۔ دراز بالوں کو اونچے جوڑے کی شکل میں باندھے وہ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں اس ماحول کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی ویسا ہی تھا، چمکتا سنہری سا سبز رنگ۔ دیکھنے والے کو ان میں کوئی سحر سا جھلکتا دکھائی دیتا تھا۔ وہاں پڑتی ہلکی سی نرم دھوپ بھی اس شام کا حصہ تھی، جس کے زیر سایہ اس کے سفید پھولے بالوں والی پرشین بلی بھی پیر سمیٹے سستا رہی تھی۔ دفتن کسی آہٹ پر چونکتے ہوئے وہ ہلکی سی آنکھ کھول کر اپنی مالکن کو دیکھتی اور دوبارہ بند کر لیتی تھی۔ اس وسیع لان کی دائیں طرف سرخ اینٹوں سے بنا پورچ تھا، جہاں موجود گاڑی کو اس کا چھوٹا بھائی پانی کا پائپ لگائے دھونے میں مصروف تھا۔ تبھی گھر کے مرکزی دروازے کا چھوٹا گیٹ کھول کر چوکیدار اندر آیا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک سرخ گلابوں کا بکے اٹھا رکھا تھا، جس میں سے اٹھتی بھینی خوشبو نے ماحول کو معطر کر دیا تھا۔ کس کے لیے آئے ہیں بابا؟ بازل نے پائپ نیچے کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زرنور بیٹی کے لیے، بوڑھے چوکیدار نے جواب دیا تو اس نے تعجب سے تھوڑی دور پودوں کے ساتھ مصروف اپنی بڑی بہن کو دیکھا، جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اور کس نے بھیجے ہیں؟ گلدستے کو دیکھتے ہوئے اس نے اگلا سوال کیا۔ کورئر کے ذریعے آئے ہیں، بھیجنے والے کا کوئی نام پتہ نہیں ہے، بابا نے سادگی سے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھول ان سے لے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیے بابا، اور پلیز پانی کی موٹر بند کر دیجیے گا۔ انہیں بھیج کر وہ پھول اٹھائے زرنور کے پاس آ گیا تھا۔ گلاب کے پھول تو اس کی کیاری میں بھی لگے ہوئے تھے، لیکن ایک دم سے جو الگ ہی دل فریب سی خوشبو اسے محسوس ہوئی تو اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو بکے اس کے پاس رکھتے ہوئے خود بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بازل؟ وہ چونکی، پھر کرپی سائیڈ پر رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ تمہیں کس نے یہ پھول بھیجے ہیں؟ وہ گلدستے کو اٹھائے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ میرے لیے نہیں ہے بجو، کسی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ میرے لیے؟ سبز آنکھوں میں تحیر ابھرا۔ ہاں، آپ کے لیے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
کس نے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، بھیجنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ بازل نے لا علمی سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ مجھے کون بھیج سکتا ہے یہ؟ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑائی۔ وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آپ کو کیوں بھیجے گا یہ پھول؟ یقیناً اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، ورنہ وہ کیسے یہ احمقوں والی حرکت کر سکتا ہے؟ نفی میں سر ہلائے وہ متعجب ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ شٹ اپ بازل! ایک گھوری سے اسے نوازتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا، لیکن مسجدوں سے مغرب کی اذانوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں تو وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ اس کی بلی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ملک ولا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اوپری منزل کے ایک کمرے کے بند دروازے کے نیچے سے روشنی کی جھلک سی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈز بعد کوئی آہستہ سے نوب گھما کر باہر آتا دکھائی دیا۔ جیکٹ پہنتے ہوئے وہ چکنے انداز میں دیکھتے ہوئے کوریڈور سے گزر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی تھی، جس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ تم 2 گھنٹے میں واپس نہیں آئی تو میں گیٹ نہیں کھولوں گی حارث۔ اس نے کوئی 50ویں دفعہ یہی بات دہرائی تھی، جس کے جواب میں وہ 1000ویں دفعہ اسی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ میں 2 گھنٹے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا مناہل۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی دیر ہوئی تو پھر عمیر بھائی تمہارا استقبال کریں گے، یاد رکھنا۔ میں نے یہ بات ذہن نشین کر لی ہے، اب تم مجھے ڈراوا دینا بند کر دو یار۔ دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے وہ مین گیٹ کے پاس آ گئے تھے جب حارث نے لاک کھولتے ہوئے بے بسی سے اسے کہا۔ باہر اس کے دوست گاڑی لیے کب سے اس کے منتظر تھے۔ تم لوگ کرنے کیا جا رہے ہو ویسے اتنی رات کو؟ وہ کچھ مشکوک سی تھی۔ ایسی آؤٹنگ پر جا رہے ہیں۔ آؤٹنگ پر یا آوارہ گردی کرنے؟ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا جب اس نے تنک کر پوچھا۔ ہمارے لیے ان دونوں میں صرف نام کا ڈفرنس ہے، ورنہ مطلب تو ایک ہی ہے۔ گیٹ بند کر لو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے تاکید کی تھی، پھر جب تک وہ اسے گھورتی گیٹ بند کر کے اندر نہ چلی گئی، وہ گاڑی وہیں رکی رہی تھی۔ وہ آج پورے 3 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ کافی لیکچرز اس کے مس ہو گئے تھے، اس لیے فری پیریڈ میں وہ تینوں لائبریری میں موجود تھیں۔ مناہل میگزین پڑھ رہی تھی، جبکہ لائبہ کوئی ناول لیے بیٹھی تھی اور زرنور نوٹس بنا رہی تھی۔ مسلسل لکھنے اور جھکنے کی وجہ سے اسے انگلیوں اور گردن میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کام روک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکایا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دبانے لگی۔ میں تو تھک گئی ہوں یار، اب تو بھوک بھی لگ رہی ہے، زرنور نے تھکی ہوئے لہجے میں کہا۔ صحیح میں یار، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ مناہل نے میگزین فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اور مجھے بھی، لائبہ نے بھی کتاب اپنے چہرے سے ہٹا کر کہا۔ اچھا تو ایسا کرو، تم یہ سب سمیٹو جب تک میں کچھ بکس ایشو کروا لوں، پھر کینٹین چلتے ہیں۔ زرنور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر سے اپنا لائبریری کارڈ اٹھا کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں آ کر تو انسان دنیا سے ہی کٹ جاتا ہے، لائبہ نے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ چلتے ہوئے گراؤنڈ میں آ گئی تھیں جب اس کی نظر سامنے پڑی۔ یہ حیدر کو کیا ہوا؟ مناہل کی حیرت بھری آواز پر ان دونوں نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے گراؤنڈ کو، جہاں گھاس پر وہ سر جھکائے اداس سا بیٹھا تھا۔ وہ کینٹین جانے کی بجائے اسی جانب آ گئی تھیں جہاں اس کے قریب ہی درخت سے ٹیک لگائے ریاض اور حارث بھی موجود تھے، لیکن وہ دونوں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنے اپنے فونز میں مصروف تھے۔ ریاض کے پیروں پر سر رکھے اور کانوں میں ہینڈز فری لگائے دنیا و مافیا سے بے خبر تیمور بھی وہیں لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہینڈز فری حارث نے اپنے فون میں کنیکٹ کی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا اس کے کان میں تھا اور دوسرا ریاض کے کان میں تھا۔ خاموشی سے چپ چاپ ایک جگہ بیٹھ جانا حیدر کی خصلت نہیں تھی، بقول اس کے دوستوں کے اس کی ہڈیوں میں سکون نامی شے تھی ہی نہیں۔ اب اگر وہ اتنی خاموشی کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا تھا تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ حیدر کیا ہوا ہے؟ مناہل نے تشویش سے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ حیدر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس دفعہ لائبہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا لائبہ، اس کا انداز سابقہ تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں یا پھر ان تینوں میں سے کسی نے کچھ بولا ہے؟ مناہل نے ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جو ابھی تک اپنی اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہو۔ حیدر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر کسی نے کچھ نہیں کہا تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں یہ کتابیں تمہارے سر پر دے ماروں گی، سمجھے؟ زرنور نے اپنی موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر قدرے غصے سے کہا تھا۔
دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، جبھی تو حیدر نے خود پر طاری کی ہوئی اداسی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے کر کے فوراً پیچھے کی جانب کھسکا تھا، کہیں زرنور سچ میں ہی اسے کتابیں نہ دے مارے، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ ایسا کر سکتی تھی۔ ویٹ بتاتا ہوں نا، ان کو تو نیچے رکھو پہلے، وہ بوکھلا کر بولا تو زرنور نے کتابیں نیچے رکھ دیں، لیکن وہ ابھی بھی تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، زخمی سے انداز میں کہنے کے بعد اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ کون چھوڑ کر چلی گئی؟ ان تینوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ جو پہلے میری دوست تھی اور پھر میری محبت۔ اس نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا اور پھر سے جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے یہ کتابیں تمہارے سر پر مارنی ہی پڑیں گی۔ زرنور نے دانت پیستے ہوئے حیدر کو دیکھا۔ مار ہی دو زرنور۔ مناہل نے بھی اس کے سولو ڈرامے پر اسے گھورا۔ یار بتا تو رہا ہوں، میری چینا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے غمگین انداز میں کی گئی یہ بات انہیں حیرت کا جھٹکا دے گئی تھی۔ حیدر، اور وہ بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس؟ یہ چینا کون ہے؟ میرے گھر کے سامنے رہتی تھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کہاں گئی وہ؟ مناہل نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ وہ لاہور چلی گئی مناہل، میں کیا کروں، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ زرنور نے ہمدردی سے پوچھا۔ روکا تھا میں نے اسے، لیکن وہ نہیں رکی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی نہیں رکی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ صبر کرو حیدر، اگر وہ تمہاری نصیب میں ہوئی تو تمہیں ضرور ملے گی، لائبہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ورنہ تو اس کے بس آنسو نکلنے کو ہی تھے۔ اگر وہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی، اور انہیں دیکھو، میرا ذرا سا خیال نہیں۔ اس نے شکوہ کناہ نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ یہ تمہارا دوست ہے، کیا تم لوگ اسے تسلی بھی نہیں دے سکتے؟ مناہل نے ناراضگی سے انہیں ڈپٹا۔ تیمور نے تو کانوں میں ہینڈز فری لگے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سنا، جبکہ ریاض اور حارث نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، بس سر اٹھا کر ان چاروں کو دیکھا، ایک مسکراہٹ پاس کی اور دوبارہ موبائل پر جھک گئے۔ یہ چینا کیسی تھی؟ مطلب کیسی دکھتی تھی؟ کیا بہت خوبصورت تھی وہ؟ لائبہ نے ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھے اشتیاق سے پوچھا۔ حیدر کی گرل فرینڈ کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہونا فطری تھا۔ اس نے آسودگی سے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کیسی تھی وہ؟ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہوں تو بھی میرا دل نہ بھرے۔ ریاض نے لمحے کو فون پر سے نظریں ہٹا کے سامنے دیکھا، جہاں وہ تینوں اشتیاق سے حیدر کو دیکھ اور سن رہے تھے، جبکہ وہ مسکرا کر بولتا دور آسمان کی جانب نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر اپنے پیر پر سر رکھے سوئے ہوئے تیمور کو دیکھا، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے حارث کو کوہنی مارتے ہوئے کوئی اشارہ کیا، جس کو سمجھ کر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ہینڈز فری نکال کر پاکٹ میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ حارث نے حیدر کو دیکھا، جو ابھی تک دور خلا میں دیکھتے بولے جا رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا کینٹین کی جانب بڑھ گیا تو ریاض نے اپنا فون جیب میں رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھے اطمینان سے انہیں دیکھنے لگا۔ اتنا گورا سفید رنگ، پیارا سا حسین چہرہ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور یہ بڑے بڑے کان۔ ریاض نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر فوراً اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ بڑے بڑے کان؟ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ہاں نا، بڑے بڑے کان، یہ دیکھو یہاں تک آتے تھے۔ اس نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تو اب ان کے منہ بھی حیرت سے کھلے تھے۔ چینا کیا کسی پلینٹ سے آئی تھی؟ کیونکہ انسانوں کے تو اتنے بڑے کان نہیں ہوتے۔ زرنور نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ کسی پلینٹ سے نہیں آئی تھی، اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اور ایک منٹ ذرا، وہ جیسے چونکا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ انسان ہے؟ اب چونکنے کی باری ان تینوں کی تھی۔ چینا انسان نہیں تو پھر کون ہے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ لڑکی ہے؟ وہ تو میرے دوست کی بکری ہے جسے وہ گاؤں سے لایا تھا۔ اس کی بات سمجھنے میں انہیں چند لمحے لگے تھے، جن کے تاثرات دیکھتے ہوئے اب وہ بے ساختہ ہنس رہا تھا۔ اداسی اور غم تو اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ سب سے پہلے شوق سے لائبہ نکلی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا لیدر کا ہینڈ بیگ اس کے کندھے پر دے مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حیدر؟ اتنی دیر سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو، وہ غصے سے بولی۔ لائبہ ڈیئر، میں تم لوگوں کو بالکل بھی پاگل نہیں بنا رہا تھا، کیونکہ بنے بنائے کو کیا بنانا؟
حیدر نے ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے ریاض کو آنکھ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر اس کی درگت بناتی وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اف، بدتمیز انسان، ہم تو اس کی ہمدردی میں چلے آئے تھے، اس کو دیکھو ہمیں ہی پاگل بنا گیا۔ مناہل نے دانت پیستی ہوئی کہا، جیسے حیدر کی گردن اس کے دانتوں کے بیچ میں ہی تو ہو۔ اللہ کرے حیدر تمہیں ایلینز اٹھا کر لے جائیں۔ زرنور نے غصے سے کہتی ہوئی اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا تھا جبھی حارث شاپر میں بہت ساری ٹھنڈی پانی کی بوتلیں لیے چلا آیا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا ہوا، ختم ہو گیا شو؟ مزہ نہیں آیا کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے ان تینوں کے تپے ہوئے چہرے دیکھے۔ دانت مت نکالو حارث، تمہیں پتہ تھا تو بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ مناہل نے حارث کو گھورا۔ یار مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو پتہ تو ہے اس کارٹون کا، پھر بھی۔ اس نے ہنستے ہوئے شاپر نیچے رکھا۔ اب کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ ایک شو اور دیکھ کر جانا۔ اس نے ہنس کر سوئی ہوئے تیمور کو دیکھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زرنور نے منہ پھلا کر جواب دیا اور پھر ان دونوں کے ساتھ کینٹین کی جانب بڑھ گئی۔ تب ریاض نے احتیاط سے تیمور کا بھاری سا سر اپنے پیروں پر سے ہٹا کر نیچے رکھا اور حارث کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ جیب سے موبائل نکال کر قدرے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ فون میں بیک کیمرہ آن کر کے سامنے فوکس کر دیا تھا جہاں اب تیمور اور حارث کے ساتھ شاہزر اور اشر بھی تھے۔ جیسے میں سٹارٹ کہوں تم سب نے شروع ہو جانا ہے، اوکے؟ ریاض نے ان سب کو دیکھتے ہوئے ہدایت کی۔ اوکے ڈن۔ ان سب نے بھی ہاتھ اٹھا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ ارے تم سب میرے بغیر ہی شروع ہو گئے۔ جبھی وہ بھاگتا ہوا آیا اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی لپسٹک بھی تھی جو وہ نہ جانے کس سے مانگ کر لایا تھا، بلکہ مانگنا کیا چھین کر ہی لایا ہوگا۔ حیدر نہیں، ریاض نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے باز رکھنا چاہا۔ ارے جانی، جہاں یہ کر رہے ہیں وہاں تھوڑا اور صحیح، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا اور نیچے جھک کر تیمور کے دونوں گالوں پر گول گول دائرے سے بنا دیے، ناک جوکر کی طرح سرخ کر دی اور ماتھے پر 3-4 لائنز کھینچ دیں۔ اوئے رک، یہ بھی لگا دے۔ اشر کیاری میں سے 2-3 پھول توڑ کر لایا تھا جو حیدر نے تیمور کے دونوں کانوں کے پیچھے لگا دیے تھے۔ شاہزر نے گلابی پھولوں کی بیل کو توڑ مروڑ کر ایک خوبصورت سا دائرے کی شکل کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھ دیا تھا، جس سے اب وہ خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اور یہی نہیں، حیدر نے تو اس کے برابر میں نیچے گھاس پر لیٹ کر اس کے ساتھ سیلفی بھی لی تھی۔ بس اتنا کافی ہے، ریاض نے انہیں مزید کسی سجاوٹ سے روک دیا تھا۔ اب نیچے گھاس پر کوئی عجیب سی شکل والی مخلوق لیٹی تھی اور اس کے پیچھے اور سائڈ پر وہ حارث کی لائی پانی کی بوتلیں ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ گراؤنڈ میں آتے جاتے اسٹوڈنٹس رک رک کر دیکھ رہے تھے، کچھ باقیوں کو بھی بلا لائے تھے تاکہ وہ بھی اس ٹکٹ فری شو سے فیضیاب ہو سکیں۔ جبھی ہجوم میں سے نہایت ہی کمزور اور دبلا پتلا سا موٹے فریم کے چشمے والا وجاہت نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوک کی آدھی بھری بوتل تھی۔ بھائی اس کار خیر میں میرا بھی حصہ ڈلنے دیجیے، مہربانی ہوگی۔ اس نے اپنی پتلی آواز میں سب کو مخاطب کر کے ناک پر پھسلتے چشمے کو دوبارہ جمایا۔ ہاں ہاں آ جاؤ تم بھی، حارث نے فراخ دلی سے اجازت دی جبکہ حیدر نے اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ اوکے 1 2 3 سٹارٹ۔ اور یہاں احمد کا سٹارٹ کہنا تھا کہ ان سب نے بوتلز کے ڈھکن ہٹا کر تیمور کی جانب کر دی تھی۔ حیدر چونکہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا اس لیے اس کی بوتل کا رخ سیدھے تیمور کے چہرے کی جانب تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کی دھار اس کے چہرے پر پڑی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کون ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے خود کو اس ٹھنڈے پانی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے بن موسم کی برسات کیسے شروع ہو گئی تھی اچانک۔ پانی ختم ہوا تو وہ سب ہٹے۔ بغیر تو یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ تیمور نے غصے سے ان سب کو گھورا جو ہنستے ہنستے بے حال ہو رہے تھے۔ ابے تیری شکل دیکھ، اشر کا برا حال ہو رہا تھا ہنس ہنس کے۔ کیا ہو گیا تم سب کو، ایسے کیوں ہنس رہے ہو پاگلوں کی طرح؟ وہ حیرت سے پورے گراؤنڈ میں دیکھ رہا تھا جہاں سب ہنسی سے بے حال ہوتے ایک دوسرے پر گر رہے تھے اور کچھ تو اپنے فون میں تیمور کی تصویر بھی کھینچ رہے تھے۔ باقی سب تو دور دور ہی کھڑے تھے۔ اس کے پاس وجاہت کھڑا تھا جو اپنے فون میں اس کی تصویر لے رہا تھا۔ تیمور نے اس کی ہی گردن پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ کیوں بے سنگل بیٹری میری تصویر کیوں کھینچ رہے ہاں؟ اور یہ تیرے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ بول بتا مجھے، تیمور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی چھوڑ دو مجھے بھائی۔ وہ بوکھلا گیا تھا اس اچانک پکڑ پر۔ بیچارے وجاہت کی شکل رونے والی ہو گئی تھی جب بھی ریاض ہنستے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اسے چھوڑ دے یار، اس کی کوئی غلطی نہیں اس میں۔ ریاض نے اس کو زبردستی تیمور کی گرفت سے چھڑوایا جو فوراً ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ مجھ پر ہنس کیوں رہے ہیں؟
تیمور نے ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ صبر، میں بتاتا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا فون نکالا اور اس میں فرنٹ کیمرہ لگا کر تیمور کے سامنے کیا۔ اسکرین میں نظر آتے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ہلکی داڑھی والے چہرے پر دونوں گالوں، ناک اور ماتھے سے سرخ رنگ کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پورے چہرے پر عجیب سے لال رنگ کے دھبے بن چکے تھے۔ ایک پھول کان میں پھنسا تھا تو دوسرا آدھا لٹکا ہوا اس کے گریبان میں گر رہا تھا، اور جو تاج اشر نے رکھا تھا اس کے سر پر، وہ بھی ایک سائیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسری سائیڈ سے آدھے سر پر تھا۔ کچھ پھولوں کی پتیاں اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھیں۔ بال سارے بے ترتیب سے ہو گئے تھے، کچھ بالوں کے اسپائکس بنے تھے تو کچھ بالکل ہی چپک گئے تھے۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ تیمور نے حیرت اور غصے سے دھاڑ کر کہا۔ وہ تو خواب میں بھی اپنی اس بھیانک حالت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ کچھ لمحے وہ کیمرے میں نظر آتے اپنے مضحکہ خیز حلیے کو کینہ توز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے وہ خود بھی ہنس پڑا۔ آ جاؤ سب، اس غیر انسانی مخلوق کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے۔ شاہزر نے ہنستے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اب حیدر، اشر، ریاض اور حارث پیچھے کھڑے تھے اور تیمور کو انہوں نے اپنے آگے بٹھایا ہوا تھا، جبکہ شاہزر نے ان سے تھوڑا آگے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا کر سیلفی لی تھی۔ ایک سیلفی تیمور نے خود لی تھی، ان سب کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے۔ پھر بہت ساری تصویریں لینے کے بعد وہ سب نیچے گھاس پر ہی دراز ہو گئے تھے۔ اب تو تجھے سبق مل گیا نا بے وقت سونے کا؟ ریاض نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میری توبہ، جو اب رات کے علاوہ کسی ٹائم میری آنکھ لگے۔ تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بڑے کام کی چیز ہے بھائی تو، دیکھ ابھی تیری تصویر پوسٹ کی، ابھی 200 لائکس مل گئے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے موبائل کی اسکرین سامنے کی جہاں ان کی ابھی کچھ دیر پہلے کی تصویریں تھیں۔ مانو مانو، وہ آوازیں دیتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں ماہین اپنے 1 سالہ بیٹے رضا کو گود میں بٹھائے سیریلیک کھلا رہی تھی۔ وہ ابھی شاور لے کر آئی تھی جب ہی اس کے کھلے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ گلابی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ خود بھی گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آپی، آپ نے مانو کو دیکھا کہیں؟ میں ہر جگہ دیکھ کر آئی ہوں لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس نے پریشانی سے ماہین سے پوچھا تو اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ زرنور نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا تو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اچھا تو مانو میڈم آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے صوفے کے پاس سوئی ہوئی سفید رنگ کی پھولے پھولے بالوں والی بلی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب ہی بلی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور احتجاجاً میاؤ میاؤ کرنے لگی کہ اسے تنگ نہ کرے اور سونے دیا جائے۔ اوفو مانو، اب اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا سونا ہے تم نے؟ وہ اس لیے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ بھئی تمہاری بلی ہے، عادتیں بھی تو تمہاری جیسی ہوں گی نا اس کی۔ ماہی نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ہی اس کی نظر اندر آتے بازل پر پڑی جس کے ہاتھ میں فرینچ فرائی سے بھری پلیٹ تھی جو اس نے زرنور کو دیکھتے ہی اپنے پیچھے چھپا لی تھی۔ یہ کیا آپ نے پوری پلیٹ اس بھالو کو دے دی اور میرے لیے کچھ نہیں رکھا؟ اس نے ناراضگی سے ماہین کو دیکھا۔ ارے بنائی ہیں تمہارے لیے بھی، تم نہا رہی تھیں اس لیے کچن میں رکھی ہیں، لے لو جا کر، اس نے کہا تو وہ فوراً بلی کو کشن پر لٹا کر ماہین کے پاس آئی اور چٹ اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ سچ میں آپی، آپ گریٹ ہیں۔ اچھا بھائی اب ہٹو بھی اور کچن میں جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تمہاری فرائز۔ ماہین اس کی محبت پر مسکرا دی تھی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا، روشنی سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی سبز آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر جا بجا کتابیں بکھری ہوئی تھیں، سائڈ ٹیبل پر 3-4 خالی کپ پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جو اسے کل ہر حال میں جمع کروانا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ جلدی سے آخری پیراگراف ٹائپ کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا۔ اب وہ پھیلی ہوئی کتابیں ہٹا کر اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی جو مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایک کتاب کے نیچے سے مل ہی گیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں مناہل کا میسج آیا ہوا تھا جو اسے فیس بک پر لاگ ان ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی آئی ڈی اوپن کی جہاں حیدر نے اسے کچھ تصاویر پر ٹیگ کر رکھا تھا۔ ساری تصویروں میں انہی کا گروپ تھا لیکن ان کے ساتھ عجیب سے حلیے والا نہ جانے کون تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تیمور تھا، اور حیدر نے تصویروں کے اوپر کیپشن ڈالا ہوا تھا، سیلفی ود خلائی مخلوق۔ اوہ یہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان تصاویر کے نیچے کامنٹس کی بھرمار تھی کیونکہ حیدر نے آدھی یونی کو نہ صحیح آدھی سے زیادہ کو تو ضرور ٹیگ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کے سارے کامنٹس پڑھنے لگی تھی۔ کسی نے لکھا تھا، بھائی کہاں سے پکڑی یہ عجیب سی چیز؟
جس کو حیدر نے رپلائی کیا، بس یار پچھلے دنوں مریخ پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہیں سے اٹھا کر لیا اس کو۔ ساتھ میں زبان نکالے ایموجی بھی تھا۔ کسی نے لکھا، تو کیا یہ واپس نہیں جائے گا کیا اپنے گھر؟ جس کے جواب میں حیدر نے لکھا تھا، ہم تو اسے 2-4 دن کے لیے ہی لائے تھے، کچھ دنوں میں اس کے گھر والے آئیں گے اس کو لینے۔ اصل میں جب ہم وہاں گئے تو اس کی اسپیس شپ کھڑی تھی جس کو تیمور نے اڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑی نہیں اور گر کر تباہ ہو گئی۔ اب اس کے باپ بھائی بیٹھ کر نئی شپ بنا رہے ہیں، وہ بنے گی تو تب آئیں گے اس کو لینے۔ ایک کا کامنٹ آیا، جب اس کی اسپیس شپ ہی تباہ ہو گئی تو تم لوگ اس کو لے کر کیسے آئے؟ اس کو حیدر نے رپلائی کیا، ویری سمپل یار، ہم نے اس کو اوپر سے ہی دھکا مار دیا تھا، یہ نیچے آ کر یونی کے درخت میں اٹک گیا تو ہم نے آ کر اس کو اتار لیا۔ ایک نے طنزیہ انداز میں لکھا، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا تم سب میں اور اس مخلوق میں، سب ایک جیسے ہی بھائی بھائی لگ رہے ہو۔ ساتھ میں کافی سارے منہ چڑھانے والے ایموجی بھی تھے، اور وہ حیدر ہی کیا جس کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہے بھائی، لیکن غور سے دیکھ، ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ہے تیری۔ اگر تو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو قسم سے فیملی فوٹو کمپلیٹ ہو جاتی۔ ساتھ میں حیدر نے بہت سارے منہ پھاڑ کر ہنستے ایموجی بھی ڈالے تھے۔ یہ حیدر کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس نے ہنستے بھی موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھا اور کتاب اٹھا لی، کیونکہ کامنٹس بہت زیادہ تھے جن کو وہ رات میں پڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ جب ہی دروازے پر دستک دیتے ہوئے بازل اندر چلا آیا، اس نے ہاتھوں میں تازہ سرخ گلابوں کا بوکے اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے بوکے کو دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس پر بھی کوئی نام پتہ نہیں ہے، شاید یہ بھی اسی کی طرف سے ہے جس نے پہلے بھیجا تھا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ذہنی حالت خراب ہے بیچارے کی۔ بازل نے ٹھنڈی سانس بھری، لیکن جب اسے اپنی جانب گھورتا پایا تو بوکے کاؤچ پر رکھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے پلٹ گیا تھا۔ اوکے جا رہا ہوں میں۔ پین کو ہونٹوں کے بیچ دبائے وہ پرسوچ نظروں سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جس کی تازہ مہک نے اس کے کمرے کو معطر کر دیا تھا۔ یقیناً ان میں سے ہی کوئی مذاق میں یہ فضول حرکت کر رہا ہوگا۔ ان کی طرف سے دھیان ہٹاتے ہوئے وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ زیادہ ضروری اب یہ اس کے لیے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہاں جا رہے ہو حارث؟ وہ جو براؤن شرٹ پر بلو جینز پہنے سیٹی پر کوئی دھن بجاتا انگلی پر کی چین گھماتے ہوئے کار کی جانب جا رہا تھا، مناہل کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ بھابھی کو لینے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سچ؟ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ وہ خوشی سے کہتی 2 قدم آگے آئی تھی۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ہنستے ہوئے منع کر دیا۔ لیکن ابھی تم نے ہی تو کہا تھا چلنے کے لیے۔ اس نے حیرت سے حارث کو دیکھا۔ ہاں اب میں ہی منع کر رہا ہوں۔ لے چلو مجھے بھی، کیا ہو جائے گا، آخر میں زرنور سے مل لوں گی۔ مناہل نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ حد ہے یار، ابھی صبح تو تم لوگوں نے 5 گھنٹے ساتھ گزارے ہیں، اب دوبارہ ملنے جاؤ گی؟ اس کی حیرت دیدنی تھی۔ تم مجھے لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ مناہل نے خفگی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، بھاڑ میں جاؤ۔ منہ پھلا کر ناراضگی سے کہتی وہ پلٹ کر جانے لگی تھی جب حارث نے آواز دے کر اسے روکا۔ اچھا سنو، پہلے میں ماہین بھابھی کو لے آؤں، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ کہاں؟ آئس کریم کھانے؟ ناراضگی بھلائے اس نے خوشی سے بے ساختہ پوچھا تو حارث نے تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر سنجیدگی سے کہا، بھاڑ میں، اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جو اس کو ساتھ لے جانے کا سن کر خوش ہو گئی تھی، اب غصے سے اس کو گھورتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ وہ مسکراتی ہوئے آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگاتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، یہ رضا مجھ پر گیا ہے نا، اور دیکھیں اس کی آنکھیں میری جیسی ہی گرین ہیں۔ اپنا سامان پیک کرتی ماہین نے مسکرا کر زرنور کو دیکھا تھا، جو رضا کو گود میں لیے بیٹھی خاصی بالغارائی سے کام لے رہی تھی، کیونکہ رضا اپنے باپ عمیر پر گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی آنکھیں زرنور کی طرح ہی سبز تھیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ رضا اس کے جیسا ہے۔ عمیر اور زرنور کی اسی بات پر کافی بحث ہوتی تھی، اسی بات پر جو کہ ہمیشہ بازل ختم کرواتا تھا، کیونکہ جب وہ دونوں لڑ رہے ہوتے تو بازل بیچ میں آ کر کہتا کہ رضا نہ عمیر بھائی پر گیا ہے اور نہ ہی زرنور بچوں پر، بلکہ وہ اپنے ماموں پر گیا ہے، یعنی مجھ پر۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے ان دونوں کو دیکھتا، اور عمیر اور زرنور پہلے رضا کو دیکھتے، پھر بازل کو، اور کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ ماہین شکر کر رہی تھی کہ عمیر موجود نہیں تھا، ورنہ زرنور کی بات سن کر پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی۔ تبھی دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ ماہین آپی، حارث بھائی آ گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، جلدی آ جائیں اور رضا کو مجھے دے دیں۔ وہ عجلت میں اطلاع دیتے ہوئے زرنور سے رضا کو لیتے ہوئے دوبارہ چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی وہیں آ گئی تھیں۔ کیسے ہو حارث؟
زرنور نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا، جو سنگل صوفے پر رضا کو گود میں لیے بیٹھا تھا، جو اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ؟ اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم مناہل کو لے آتے اپنے ساتھ۔ حارث کی نظروں کے سامنے مناہل کا ناراض سا چہرہ لہرایا تھا۔ واپس جا کر اس کو منانا بھی تو تھا۔ وہ سر جھٹک کر حال میں لوٹا۔ وہ تو تیار تھی آنے کے لیے، میں ہی نہیں لے کر آیا، اب باتیں ہی سناتی رہے گی مجھے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ رکو زری، چائے مت دینا اسے۔ زرنور جو حارث کو چائے سرو کر رہی تھی، ماہین کی بات سن کر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ جبکہ زرنور سمجھ گئی تھی، اس نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قسم سے بھابی، عمیر بھائی مصروف تھے، وہ آ نہیں سکے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا آپ کو لینے۔ حارث نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تھی، جبکہ وہ دونوں ہنس پڑی تھیں۔ اوف حارث، تم تو ڈر گئے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ چائے پیتے ہی تمہیں جانے کی لگ جاتی ہے، اور تم ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھاتے۔ اب اطمینان سے یہاں بیٹھو اور یہ سب ختم کرو، جبھی تم جا سکو گے، ورنہ نہیں۔ ماہی نے ہنستے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں سموسے، کباب پیٹیز، چکن رول وغیرہ رکھے تھے۔ یار بھابھی، آپ نے تو ڈرا دیا تھا، مجھے لگا آپ عمیر بھائی کے نہ آنے کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہیں، لیکن یقین کریں ابھی ابھی آپ کی ساس صاحبہ نے مجھے زبردستی اتنا ہیوی لنچ کروا کر بھیجا ہے، اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ رہنے دو حارث، آج کوئی بہانہ نہیں چلنا تمہارا، یہ سب ختم کیے بغیر تو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ زرنور نے اس کی عذر نظر انداز کرتے ہوئے مختلف چیزوں سے پلیٹ بھر کر اسے تھما دی تھی۔ رحم کرو زرنور، میں حیدر نہیں ہوں جو یہ سب منٹوں میں ختم کر دوں۔ حارث نے کافی بے چارگی سے اس بھری ہوئی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر ہوتا تو وہ ان سب چیزوں کے ساتھ پلیٹ بھی کھا جاتا، لیکن تم نے یہ سب ختم کرنا ہے، ورنہ میں آپ ہی کو نہیں جانے دوں گی۔ زرنور نے ہنستے ہوئے دھماکہ کیا۔ یہ ظلم نہ کرنا یار، بھابھی کے بغیر گیا تو بھائی نے مجھے بھی نہیں داخل ہونے دینا گھر میں۔ خیر اب اسے تم شرطی سمجھ لو، یہ سب کھاؤ اور آپ ہی کو لے جاؤ۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم یہ سب مجھے پیک کر کے دے دو، میں گھر جا کر کھا لوں گا، ٹھیک ہے نا بھابھی؟ اس نے زرنور سے کہنے کے بعد ماہین سے رائے چاہی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماہین نے بھی مسکراتی ہوئے حامی بھر لی۔ اب تو چائے پلا دے مجھے، اس نے شرارت سے کہا، جبکہ زرنور ہنستے ہوئے اس کے لیے گرم چائے لینے کچن میں چلی گئی۔ ملک ہاؤس میں 2 پورشنز تھے، جس میں 2 بھائیوں کی فیملی آباد تھیں۔ ایک میں اظہر ملک اپنی بیگم زہرا اور 2 بیٹوں حارث اور عمیر کے ساتھ رہتے تھے۔ عمیر ڈاکٹر تھا، جبکہ حارث MBA کر رہا تھا، اور دوسرے پورشن میں محمود ملک اپنی بیگم سحرش اور ایک بیٹی مناہل کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی، مناہل کی بڑی بہن فرزین، وہ شادی شدہ تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے، 5 سالہ زین اور 7 سالہ اشنا۔ السلام علیکم، ماہی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، جہاں سحرش اور زہرا بیگم بیٹھی تھیں۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری بیٹی؟ ان دونوں نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ ماہین آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگی، جبکہ حارث پیچھے اس کا بیگ اٹھائے آ رہا تھا۔ اندر آتی اس نے بیگ سائڈ پر رکھا اور صوفے پر سے کشن اٹھا کر نیچے کارپیٹ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ تبھی اشنا اور زین بھی حارث ماموں کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے آئے تھے، اور آتے ہی دونوں اس کے ایک ایک بازو پر سر رکھ کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے تھے۔ حارث ماموں اپنا فون دے، ہم نے لوڈو سٹار کھیلنا ہے، اشنا نے لاڈ سے کہا۔ ہیں تم دونوں کو کس نے سکھایا یہ کھیلنا ہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بابا نے، دونوں نے مزے سے جواب دیا۔ ایک تو تمہارے بابا بھی ہمیشہ نرالے کام کرتے ہیں، خیر یہ بتاؤ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ حارث نے اشنا کو اپنا فون دیتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ خالہ وہ کچن میں ہے، جتنی آہستہ سے اس نے پوچھا تھا، زین نے اتنے ہی زور سے تیز آواز میں جواب دیا تھا۔ حارث نے فوراً زین کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہے زین، مروائے گا کیا؟ اس نے چور نظروں سے صوفے پر بیٹھی باتیں کرتی ان تینوں خواتین کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھیں۔ وہ شکر کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا کچن میں چلا آیا، جہاں وہ برنر کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو مناہل؟ دروازے سے ٹیک لگائے، دونوں بازو سینے پر باندھے، آنکھوں میں چمک لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا میں کرکٹ کھیل رہی ہوں، اس نے جلے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ کر حارث کو دیکھا۔ اچھا مجھے لگا تم چائے بنا رہی ہو، وہ اس کے انداز پر زیر لب مسکرایا تھا۔ مناہل نے اس کو ایک نظر گھورا اور دوبارہ پلٹ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خیر ایک کپ مجھے بھی روم میں دے جانا، وہ کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ مناہل سر جھٹک کر چائے کپوں میں نکالنے لگی، پھر لاؤنج میں موجود انہیں چائے دے کر اور ماہین سے مل کر جب وہ اس کا کپ لے کر روم میں آئی تو وہ الماری کے سامنے کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تمہاری چائے، سینٹرل میز پر ٹرے رکھتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔
ساتھ نہ لے جانے کی ناراضگی اب بھی برقرار تھی۔ تھینکس مناہل، اب ایسا کرو کہ میری بلو شرٹ ڈھونڈ کر دے دو فوراً، مجھے مل ہی نہیں رہی، اور اس کے بعد میری وارڈروب ذرا سیٹ کر دینا پلیز۔ حارث نے کپ اٹھاتے ہوئے منت سے کہا، اور مناہل کا تو سر چکرا گیا تھا وہاں کی حالت دیکھ کر۔ الماری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، آدھے کپڑے نیچے کارپیٹ پر پڑے تھے، آدھے بیڈ پر تھے تو کچھ ہینگرز میں لٹک رہے تھے۔ یہ کیا ہے حارث؟ 2 دن پہلے ہی میں نے تمہاری وارڈروب سیٹ کی تھی، تم نے پھر یہ حشر کر دیا؟ انسانوں کی طرح نہیں رہا جاتا کیا تم سے؟ اس نے شدید ناراضگی سے اسے کہا۔ یار مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں نے تھوڑی کیا یہ سب۔ ہاں تم کیوں کرو گے یہ؟ تمہارے جانے کے بعد تو بھوت آ کر ناچتے ہیں نا اس کمرے میں۔ اس نے تن سے کہتی ہوئی پورے کمرے پر نظر ڈالی، جس کا حال بھی تقریباً الماری جیسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا نا سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، لیکن ابھی تو میری شرٹ ڈھونڈ کر دے دو، مجھے جانا ہے کہیں ضروری۔ اس نے بے بسی سے کہا تو وہ ایک تیز نظر اس پر ڈالتی ہوئے کپڑوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں کپڑوں کے انبار میں سے بلو شرٹ ڈھونڈ کر اس کو پکڑائی۔ یہ لو پکڑو۔ ارے تھینک یو مناہل، اب ایسا کرو کہ جاؤ اور اس کو پریس کر کے لاؤ۔ حارث نے مزے سے کہتے ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ اللہ حارث، تمہارے کام ختم کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ساری زندگی تمہارے کام کرتے ہوئے ہی گزر جائے گی، تم اپنے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اس نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنے چہرے پر سے شرٹ ہٹائی۔ مجھے ملازمہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے تم ہو نا۔ اس کا انداز قابل اطمینان تھا۔ جواب میں مناہل نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، آئی رت مستانی کب آئے گی تو، بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو، چلیا تو چلیا۔ پوری کینٹین میں ایک شور و غل سمچا ہوا تھا، کیونکہ سینٹر کے میز پر موجود گلے میں پورا ساؤنڈ سسٹم فٹ کیے وہ تیز آواز سے اپنے گانے کا شوق پورا کر رہا تھا، ساتھ میں زور و شور سے ٹیبل کو بھی ڈھول سمجھ کر بجانے میں مصروف تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا تیمور سر دھنتے ہوئے اس کی مزید حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ آس پاس کے ٹیبلز پر موجود دوسرے اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ سر سے سر ملا کر بھرپور ساتھ دے رہے تھے، جبکہ کچھ فرمائشیں بھی کر رہے تھے۔ کینٹین فل ہونے کی وجہ سے وہ تینوں بھی اسی ٹیبل کے گرد موجود کسی ٹاپک پر ڈسکشن کر رہی تھیں، لیکن ان دونوں کی وجہ سے دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ کئی بار تو ان دونوں کو منع کر چکی تھیں، مگر مجال ہے جو ان پر تھوڑا سا کچھ اثر ہو جائے۔ او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا دیجیے۔ اس نے گلا کھنگالتے ہوئے پھر سے اپنا شو شروع کر لیا تھا۔ حیدر، تیمور، بند نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ ریڈیو؟ مناہل نے تب کر ان دونوں کو دیکھا جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایک کے بعد ایک گانا گائے چلے جا رہے تھے۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر مناہل کو، ہنستے ہوئے کہا نہیں، اور پھر سے شروع ہو گئے۔ سن رے سجنیا تیرے سنگ دنیا، ایسے جیسے ہر سو بہار ہے، جیا نہیں جائے رے تم بن ہائے رے، تم سے ہی ہم کو پیار ہے۔ حیدر کی غیر ارادہ سی نظر اس پر پڑی تھی، جو اپنی سبز آنکھوں میں اشتعال لیے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ حیدر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں کی گستاخیاں معاف ہوں، ٹننن ٹن ٹن۔ تیمور نے مصنوعی خوف زدہ ہوتے ہوئے ہڑبڑا کر حیدر کو کوہنی ماری۔ بھائی اس کو مت چھیڑ، ابھی تجھے اس دنیا سے رخصت کر دے گی۔ او ربا میں تم مرے گیا اوئے، شدائی مجھے کرے گیا کر گیا اوئے۔ پلیز حیدر تھوڑی دیر کے لیے انسان بن جاؤ، مناہل نے ہاتھ کی چٹکی بنا کر کافی منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اب صرف یہی طریقہ رہ گیا تھا انہیں خاموش کروانے کا۔ سوری ڈیئر، یہ میری شان کے خلاف ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن یہ سنجیدگی بھی صرف 2 منٹ کی ہی تھی۔ وہ ٹیبل کو بجاتے ہوئے پھر شروع ہو چکا تھا۔ میں تیری آنکھوں میں رہتا ہوں، تجھے پتہ نہ چلے، کریں تو پھر کیا کریں، تیرے بن کیسے جئیں، سجنی پاس بلاؤ نا، ساجن مان جاؤ نا۔ حیدر وہ بک دینا مجھے۔ لائبہ نے مصروف سے انداز میں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا جو حیدر کے ہاتھ کے پاس پڑی تھی۔ کون سی والی؟ وہ بلیک کور والی؟ یہ والی؟ اس نے کتاب کو ہاتھ میں لے کر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ والی۔ رجسٹر پر روانی سے لکھتی ہوئی اس نے ہاتھ روک کر کہا۔ کیا یہ تمہیں چاہیے؟ ہاں مجھے چاہیے، دو اب جلدی۔ اس کی فضول ڈرامے بازی پر وہ تب کر بولی۔ میں تو نہیں دے رہا۔ اس نے بے نیازی سے کہتی ہوئی کتاب کو ٹیبل پر ڈال کر اس پر اپنی کوہنی رکھ لی تھی اور ہتھیلی میں چہرہ ٹکا لیا تھا۔ حیدر یہ کتاب مجھے دے دو۔
غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ لیکن لفظوں کو چباتے ہوئے ادا کیا تھا، لائبہ میں یہ کتاب نہیں دے رہا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں دو بدو بولا، وہ بک میری ہے۔ لائبہ نے اشتعال سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، لیکن مجھے تو یہ کینٹین کی ٹیبل پر سے ملی ہے اور کینٹین سب کی ہے۔ شان بے نیازی سے جواب دیا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کینہ توز نگاہوں سے اسے گھورنے کے بعد اس نے سر جھٹک کر دوسری بک اٹھا لی تھی۔ اس سے بحث لا حاصل تھی۔ بات سنو کرن۔ تبھی تیمور نے پاس سے گزرتی ہرے لباس میں ملبوس اس لڑکی کو روکا تھا جس کے ہاتھ میں پیپسی کی بوتل تھی۔ وہ کرن ناز تھی، انہی کی کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوا؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک نیلے رنگ کی فائل نکال کر اس کو پکڑائی تھی۔ کل تم آئی نہیں تھی تو مس نوبر نے تمہاری فائل مجھے دے دی تھی کہ میں تمہیں دے دوں۔ اوہ تھینکس تیمور، کرن نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ پرسوچ نظروں سے ایک ابرو اٹھائے وہ تیمور اور کرن کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس کی شرارتی رگ پھڑکی، جادو تیری نظر، تو ہاں کر یا نہ کر، تو ہے میری کرن۔ اس نے پلٹ کر ایک غصیلی نظر جھوم جھوم کر گاتے حیدر پر ڈالی اور پیر پٹختی چلی گئی، کیونکہ اس پاگل کے منہ وہ لگنا نہیں چاہتی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آتے جاتے لوگوں کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ مناہل نے اسے ڈپٹ کر پوچھا۔ مناہل یہ شرم کیا ہوتی ہے؟ اس نے ناسمجھی سے مگر آنکھوں میں شرارت لیے پوچھا تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ تینوں بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہی تھیں۔ ایک بار پھر سے اس کی انگلیاں ٹیبل پر پڑتی ردھم پیدا کر رہی تھیں۔ دیکھو نا میری جانا میں کیسا دیوانہ، تانے مجھے دیتا ہے سارا یہ زمانہ۔ میرے دل پتہ ہے کیا چاہ رہے حیدر؟ زرنور نے کتاب زور سے بند کر کے کرسی کے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے اطمینان سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں ابھی بھی شدید غصے کی لپک تھی۔ کچھ کھانے کے لیے لے کر آ جلدی۔ حیدر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پہلے تیمور سے کہا تھا، شرم کر، بیٹھے بیٹھے 3 برگر اور 2 کوک تو پی چکا ہے، ابھی کھانے کے لیے مانگ رہا ہے۔ تیمور نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو تجھے ابھی کے ابھی اس کینٹین کا پورا سٹاک کھا کر دکھا سکتا ہوں۔ حیدر نے انگلی کو گھما کر پوری کینٹین کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں ٹیبلز اور کرسیاں بھی شامل تھیں۔ رہنے دے بھائی، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، جانتا ہوں تیرا تعلق افریقہ کے کسی آدم خوروں کے قبیلے سے ہے، اور اگر تجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو ہمیں ہی کھا جائے گا۔ سر جھٹک کر کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاں تو نور بانو، کچھ کہہ رہی تھی تم؟ حیدر نے بے نیازی سے زرنور کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ تم، کتنی بار کہا ہے تم سے میں نے کہ مجھے نور بانو مت کہا کرو، زرنور ہے میرا نام، زرنور۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر چباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یقین کرو تم پر زرنور سے زیادہ نور بانو ہی سوٹ کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے ابھی کمال بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ اور ہاں، تمہاری بلی کا نام بھی تو کچھ ایسا ہی ہے نا؟ کیا نام تھا؟ کیا تھا اس بلی کا نام؟ وہ ایک انگلی سے ماتھے پر دستک دیتے جیسے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ارے ہاں، مانو۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دم جوش سے بول اٹھا، مانو نام ہے نا اس کا، اور تمہارا نور بانو؟ واہ واہ، مانو اور بانو، دیکھو کیسا ہم قافیہ ملایا میں نے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے خود کو شاباش دی تھی، جبکہ زرنور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو کچا چبا جائے، یا زیادہ نہیں تو اپنے سامنے پڑی کتابوں کو ایک ایک کر کے حیدر کے سر پر مارتی جائے اور بس مارتی جائے۔ تم چلے کیوں نہیں جاتے حیدر؟ اس نے اپنے شدید غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے تحمل سے پوچھا۔ کہاں پر نور بانو؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ جہنم میں، کھا جانے والے انداز میں جواب دیا گیا۔ وہاں میں اکیلے کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے مزید چڑھایا۔ لکھ لو حیدر، تمہارا گلا تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی دباؤں گی۔ زرنور نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھنجے غصے سے اس کو دیکھا۔ جب بھی مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھوڑو نہ زری، تم بھی کس پاگل سے الجھ رہی ہو؟ واٹ؟ پاگل؟ مناہل تم نے مجھے پاگل کہا؟ مجھے؟ حیدر نے گہرے صدمے سے مناہل کو دیکھا۔ دیکھو حیدر، میرے منہ لگنے کی تم تو کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر پہلے ہی اس کو وارننگ دے دی تھی۔ جانتا ہوں، اگر میں نے تمہیں چھیڑا تو حارث مجھے اگلے جہاں روانہ کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ تبھی تیمور ٹرے میں چکن رول اور برگر لیے چلا آیا تھا۔ لے بھوکے، کھا لے، جانتا ہوں یہ سب بھی تیرے پیٹ میں جاتے ہی گم ہو جائے گا، لیکن فی الحال تو اسی سے کام چلا۔ تیمور نے ٹرے اس کے سامنے رکھی، پھر خود بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خوش رہ تیمور، خوش رہ، اللہ تجھے 4 بیویاں دے، آمین۔
حیدر نے بے صبری سے ٹرے اپنی جانب کھسکاتی ہوئی خوش دلی سے اس کو دعا دی تھی، جس پر پانی پیتے تیمور کو چھو لگا تھا۔ یہ کیا دعا دے رہا ہے حیدر؟ وہ چاروں تو مل کر مجھے گنجا کر دیں گی اور میں بغیر بالوں کے کتنا برا لگوں گا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مطلب تمہیں 4 شادیاں کرنے پر کوئی اعتراض نہیں سوائے اپنے بالوں کے؟ لائبہ نے اس کی بات پر حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں تو تیار ہوں، خوشی خوشی کر لوں گا۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ ہنس کر بولا، جبھی وہ دونوں بھی وہاں آئے تھے۔ یہ تم لوگ کس کی مہندی میں گانے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے؟ ریاض نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے حیدر اور تیمور کو دیکھا۔ میری، برگر کھاتے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تیری؟ ان دونوں نے حیرت سے پہلے حیدر کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ اور تجھ سے شادی کرے گا کون؟ اشر نے ہنستے ہوئے حیدر کے سامنے رکھی ٹرے میں سے برگر اٹھاتے ہوئے پوچھا، جس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے برگر جھپٹنے کا سوچا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا میری انسانوں کی دنیا میں شادی نہیں ہو سکتی؟ حیدر نے سنجیدگی سے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اشر اور ریاض کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تجھے چائنا جانا پڑے گا میرے بھائی، ریاض نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چائنا؟ ان سب نے حیرت سے ریاض کو دیکھا تھا۔ وہ تینوں بھی اپنا کام چھوڑے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اس نے صرف حیدر کو مخاطب کر کے کہا، یہ جو تو بات بات پر اپنی آنکھیں چھوٹی کرتا ہے نا، تو تجھے اپنی جیسی ہی چنگ چونگ چنگ چائنا میں ہی ملے گی نا۔ ریاض نے کہکا لگاتے ہوئے تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ یار کتنا عجیب لگے گا ہم اسے چنگ چونگ بھابھی کہا کریں گے، اشر نے بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سن کر اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ شادی، وہ بھی حیدر کی، توبہ ہے بھائی۔ تیمور نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں گالوں کو دبایا تھا، جن میں بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ گستاخ لڑکو، جاؤ، معاف کیا میں نے تم لوگوں کو تمہاری بے ادبی پر، حیدر نے کمال بے نیازی سے گردن اکڑا کر کہا۔ مہربانی آپ کی عالی جا، بڑا احسان کیا آپ نے مجھ ناچیز پر، ریاض نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر خاصی عاجزی سے کہا۔ لیکن بھائی تو مجھے معاف نہ کر، زندان میں ڈال دے مجھے تو، اشر نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ لو، ہمارا بدلہ تو پورا ہو گیا، مناہل نے مسکراتے ہوئے زرنور اور لائبہ سے کہا تھا۔ اور ہاں حیدر، تو میرے ساتھ کل سمندر پر چلنا، تجھے بہت سارے کیکڑے پکڑ کر دوں گا۔ وہ کس لیے؟ سب نے حیرت سے ریاض کو دیکھا تھا اس بات پر، اور ریاض صرف حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے نا کہ تو ابھی سے یہ سب کھانے کی عادت ڈالے، کیونکہ بعد میں تو ساری زندگی چنگ چونگ بھابھی تجھے ابلے ہوئے کیڑے مکوڑے اور لمبے والے سانپ ہی کھلائے گی۔ کہے ضبط کرنے میں اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اوئے، یہ لمبے والے سانپ کیا چیز ہے بھائی؟ اشر نے برگر کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے حیرت سے ریاض کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ پاگل نوڈلز کو لمبے والے سانپ بول رہا ہے، تیمور نے ریاض کے سر پر چپت لگائی تھی، اور نوڈلز کی دیوانی زرنور نے تڑپ کر ریاض کو دیکھا۔ شرم کرو ریاض، کھانے کی چیز کو تم کیا بول رہے ہو؟ وہ شدید برا مان گئی تھی۔ یقین کرو زرنور، یہ نوڈلز پاستا وغیرہ کو دیکھ کر تو مجھے اتنا عجیب سا لگتا ہے، تم لوگ نہ جانے کیسے کھا لیتے ہو۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جھرجھری لی۔ تیمور بھائی 300 روپے نکالو۔ جبھی کینٹین والے چاچا کا بیٹا سمندر خان تیمور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سمندر خان 11 سال کا لال گالوں والا پٹھانی بچہ تھا، جو شلوار قمیض پر پٹھانوں والی ٹوپی پہنے رکھتا تھا۔ چاچا نے اسے اپنی مدد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کون سے پیسے یار؟ تیمور نے ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ انہی برگر اور رول کے پیسے جو تم تھوڑی دیر پہلے لے کر گیا تھا۔ وہ اپنے پٹھانی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا۔ وہ تم حیدر کے لیے لایا تھا، اب پیسے بھی حیدر ہی دے گا، اطمینان سے کہتے ہوئے تیمور نے صاف اپنا دامن بچایا تھا۔ اور میں نے تو اس میں سے ایک ہی رول کھایا تھا، باقی سب تو اس موٹو نے کھایا ہے، بلکہ ابھی تک کھا رہے۔ حیدر بھی مزے سے کہتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا، اور اشر کا برگر کو منہ میں لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کو بس ہمارا پیسہ چاہیے۔ سمندر خان نے ناراضگی سے ان تینوں کو دیکھا تھا جو ایک دوسرے پر بات ڈالے جا رہے تھے۔ جبھی تو میں سوچوں کہ یہ شیطان اتنا شریف کیسے ہو گیا جو مجھے اپنی چیزیں کھانے سے منع نہیں کر رہا۔ اشر نے حیدر کو گھورتے ہوئے اپنے والیٹ میں سے پیسے نکال کر سمندر خان کو پکڑائے تھے۔ یہ صرف 250 ہے، باقی کا 50 کون دے گا اب؟ اس نے گننے کے بعد اشر کو دیکھا۔ ابھی سب کے سامنے حیدر نے اعتراف کیا کہ ایک رول اس نے بھی کھایا تھا، اس لیے 50 روپے حیدر ہی دے گا۔ اشر اطمینان سے کہتے ہوئے پھر سے برگر کھانے لگا۔ لے یار، تو مجھ سے لے لے 50 روپے۔ ریاض نے اپنے والیٹ میں سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کو پکڑایا تھا، کیونکہ حیدر تو پہلے 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ بحث کرتا اور تب بھی شاید ہی پیسے دیتا۔ اوے حیدر، گانا یار، تو چپ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو بہت گا رہا تھا، ہمیں بھی سنا دے کچھ۔ ریاض کے کہنے پر حیدر کوئی جواب دینے ہی والا تھا، جب ہی مناہل سے بات کرتی زرنور نے گھور کر ان سب کو دیکھا۔ خبردار، جب تم لوگوں نے کچھ بھی گایا بجایا تو IBA میں ہی لگایا کرو اپنا یہ کنسرٹ۔
اس نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن کیا تھا جو زرنور کو ایسے دیکھ رہے تھے جب کوئی بچہ شرارت کرنے سے پہلے کسی کو دیکھتا ہے۔ اور تم لوگ اپنی یونی میں ٹک کر کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ جب دیکھو بھاگ بھاگ کر یہاں کا چین و سکون برباد کرنے پہنچ جاتے ہو۔ ہماری IBA کا تو ویسے بھی کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جو رونق جامعہ کراچی میں ہوتی ہے اس کی بھی ایک الگ ہی بات ہے، تیمور نے شرارت سے کہا۔ تبھی اشر نے حیدر کی جانب جھک کر اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اشر کو دیکھ کر تھمز اپ کا نشان بنایا اور ایک ہاتھ سے ہلکے سے ٹیبل بجاتے ہوئے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں تو بھائیو، اور تم تینوں، حیدر نے انگلی سے لائبہ، مناہل اور زرنور کی جانب اشارہ کیا، آج ہم سب ایک اسپیشل سانگ اشر کی جانب سے کسی کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہم کسے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ گانا سن کر آپ بخوبی سمجھ جائیں گے، حیدر نے مسکرا کر اعلان کیا۔ زرنور اور مناہل حیرت سے ان چاروں کو ہی دیکھ رہی تھیں جو گلا کھنکارتے ہوئے خود کو گانے کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ لائبہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے واٹس ایپ پر میسج ٹائپ کر رہی تھی، لیکن دھیان انہی کی طرف تھا۔ ریڈی؟ حیدر نے ان سب سے پوچھا۔ ہاں ہاں ریڈی، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اوکے، حیدر نے کہتے ہوئے گانا شروع کیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہے مگر اس سے کچھ بات نہ ہو پائی ہے، میں ارادہ بھی اگر کرتا ہوں اس میں ہم دونوں کی رسوائی ہے، دل کا عالم میں کیا بتاؤں تمہیں، ایک چہرے نے بہت پیار سے دیکھا مجھے۔ وہ تینوں براہ راست لائبہ کو دیکھتے ہوئے جھوم جھوم کر گا رہے تھے، جبکہ اشر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے مسکراتے ہوئے ٹھیک اپنے سامنے بیٹھی لائبہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو ہڑبڑاتے ہوئے حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرنور اور مناہل منہ پر ہاتھ رکھے کبھی مسکرا کر لائبہ کو دیکھتے، اشر کو دیکھتی، اور کبھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے لائبہ کو۔ تم پٹو گے اشر، ہمارے سامنے ہی ہماری لڑکی کو چھیڑ رہے ہو؟ زرنور نے اشر کو مصنوعی گھورا۔ چھیڑ کون رہا ہے؟ میں تو اظہار کر رہا ہوں، اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے، خود اظہار کرنے کی بجائے ان بندروں سے کروا رہے ہو؟ مناہل کے کہنے پر ان تینوں نے ہی ناراضگی سے احتجاجاً اس کو دیکھا۔ خیر، اتنے ہینڈسم بندر بھی کہیں نہیں دیکھے ہوں گے تم نے، حیدر نے اپنے شرٹ کے کالر کو کھڑا کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ ہاں تو کب کھلا رہے ہو تم مٹھائی؟ زرنور نے شرارت سے اشر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو لائبہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بس کر دو، تم نظر لگاؤ گی کیا ہماری ببل کو؟ مناہل نے اشر کو گھورتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ پھیلا کر اس طرح سے لائبہ کے سامنے کیا کہ وہ پوری اس میں چھپ گئی۔ ہاں تو میں مٹھائی کھلاؤں گا ٹھیک 4 دن بعد، اشر نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں ان سب کے سامنے کی۔ لیکن 4 دن بعد تو اتوار ہے، اتوار کو کیوں، آج کیوں نہیں؟ ریاض نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اتوار کو میری اور لائبہ کی انگیجمنٹ ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آہستہ سے دھماکہ کیا تھا، اور اس دفعہ تو مناہل اور لائبہ کے ساتھ حیدر، تیمور اور ریاض بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اشر کو دیکھ رہے تھے، اور اگلے ہی لمحے حیدر اور ریاض نے غصے سے تابڑ توڑ مکے اس پر برسانے شروع کر دیے تھے، کیونکہ اشر انہی دونوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، جبکہ تیمور کی پہنچ سے وہ دور تھا، اس لیے وہ وہیں سے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ ہاں مارو اور مارو اس کو، اور مارو منحوس کو، سالے کمینے بغیرت آدمی، تو نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، ہم سے، ہم تیرے دوست ہیں کمینے۔ حیدر تمیز کے دائرے میں رہو، زرنور نے ناگواری سے اسے کہا تھا، جو بولنے کے ساتھ ساتھ اشر کو مارتا جا رہا تھا۔ اوہ سوری نور بانو، اس نے رک کر زرنور کو دیکھا، معذرت کی اور پھر شروع ہو گیا۔ زرنور اس کو گھورتے ہوئے مناہل اور لائبہ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں مناہل شدید ناراضگی سے لائبہ کو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، اور وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بائیکاٹ کرتا ہوں اشر، میں نہیں آنے والا تیری منگنی میں، تیمور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا تھا۔ منگنی کیا، میں تو تیری شادی میں ہی نہیں آؤں گا، بس بیٹے تو اکیلی ہی بارات لے کر جانا، ریاض نے بھی منہ پھلا کر کہا۔ یار میری بات تو سنو تم لوگ، اشر نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں کندھے سہلاتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا تھا جو غصے سے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اب تو کچھ بھی کر لے اشر، ہم نہیں آنے والے تیری منگنی میں، وہ ہاتھ جھلا کر بیزاری سے بولا۔ اچھا میری طرف سے تم سب کو ٹریٹ، وہ بھی لال قلعہ میں، اب تو مان جاؤ یار، اگر تو یہ سمجھ رہے کہ ہم تیرے لالچ میں آ جائیں گے تو ٹھیک سمجھ رہے، بتا کب چلنے، حیدر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گویا اس پر احسان کیا تھا۔ چلو ایک تو مان گیا، اور تم دونوں؟ اشر نے ریاض اور تیمور کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے، ریاض نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں تیار ہوں، لیکن تیمور کے بھی ہاں کہنے پر ریاض نے بھی حامی بھر لی تھی۔ سب جا رہے ہیں تو وہ اکیلا کیا کرے گا؟ لیکن ہمیں یہ ٹریٹ کل ہی چاہیے،
نہیں یار، کل تو پاسبل نہیں ہوگا، مجھے کل اسلام آباد جانا ہے، ہفتے کو رکھ لیتے ہیں، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ اس نے ان سب کی رائے جاننی چاہی۔ جا اشر جا، تجھے معاف کیا، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ ان دونوں کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن حارث کا پکا پتہ ہے، دیکھ لینا وہ تو شادی سے ایک دن پہلے کارڈ لے کر آئے گا اور کہے گا میں کل بارات لے کر جا رہا ہوں، مناہل کو لینے تم لوگ بھی آ جانا۔ حیدر کے نقل اتارنے پر وہ سبھی ہنس پڑے تھے، جبکہ مناہل نے چونک کر حیدر کو دیکھا تھا اور پھر ٹیبل پر پڑے 2-3 ایک ساتھ جوڑے ڈسپوزیبل گلاس اٹھا کر اسے کھینچ مارے تھے۔ بہت زیادہ ہی فضول بکواس نہیں کرنے لگ گئے تم؟ ہاں یقین کرو مناہل، بکواس نہیں کر رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے مسکراہٹ دباتی ہوئی کمال مہارت سے گلاس کیچ کیے تھے۔ تبھی اس کی نظر اندر آتے احمد اور حارث پر پڑی تھی، جو کسی بات پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر حیدر نے تان اڑائی تھی، یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے، جنموں کا سنگم ہے۔ دیکھ تیمور دیکھ، وہ آ گئے، میں نے کہا تھا نا کہ وہ آئیں گے، دیکھ وہ آ گئے تیمور، وہ آ گئے۔ حیدر نے تیمور کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا کر رہا ہے پاگل، چھوڑ دے منوس، میری شرٹ پھٹ جائے گی۔ وہ بیچارہ ہڑبڑا کر خود کو چھڑوانے لگا تھا۔ حیدر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ دونوں واقعی میں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم تھے، ہمیشہ ہر جگہ دونوں ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ حارث تو ان لوگوں کے ساتھ کافی سالوں سے تھا، لیکن احمد نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا مائیگریٹ اس یونی میں کروایا تھا۔ ان سب سے بھی احمد کو حارث نے ہی ملوایا تھا، نہ جانے کتنی پرانی دوستی تھی ان دونوں کی۔ کیا ہے بے حیدر، تیرے ڈرامے ختم نہیں ہوں گے ہاں؟ حارث نے ہنستے ہوئے حیدر کے کندھے پر پنچ مارا تھا، جبکہ احمد کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ حارث سمجھا لو اس حیدر کے بچے کو، بہت فضول بولنے لگ گیا یہ۔ مناہل نے اس کو دیکھتی حیدر کی شکایت لگائی تھی۔ لو تم تو ابھی سے اس کے آتی چلاک بیویوں کی طرح شکایتیں کرنا شروع ہو گئیں، وہ بے نیازی سے جتا کر بولا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ مناہل نے جھیمتے ہوئے حیدر کو گھورا، جبکہ حارث نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اٹھا کے حیدر کو گلے لگا لے۔ کنکھیوں سے اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا، اس سے اپنے دل کی دھڑکن سست پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسے دیکھنے کے بعد زرنور کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں رہتا تھا، کچھ الگ ہی قسم کے جذبات وہ اس کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک انوکھی سی مقناطیسیت تھی اس شخص میں جو اسے بار بار اپنی جانب کھینچتی تھی، لیکن ایک وہ تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ فارمل ہی رہتا تھا، جس انداز میں وہ مناہل اور لائبہ سے بات کرتا تھا اس سے بھی ویسے ہی ملتا تھا۔ ذرا کی ذرا اس نے نظریں اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھا۔ بظاہر وہ فون پر مصروف تھا، لیکن کسی کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر پڑتی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنی گرے آنکھیں اٹھا کر اس کی چمکتی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا، ایسی چمک جو صرف احمد کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں آتی تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر زرنور کو دیکھا، جس نے سر پٹا کر اپنی نظروں کو بمشکل اس پر سے ہٹایا تھا۔ جب ہی حیدر چہکا، ہاں تو بھائیوں اور خواتینوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جناب احمد تشریف فرما ہے اور ہماری پرزور فرمائش پر ایک خوبصورت سا گانا ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں گے۔ حیدر نے بوتل کو مائک بناتی ہوئی کھڑے ہو کر پوری کینٹین میں اعلان کیا تھا، جبکہ وہ تینوں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ حیدر، اور وہ بھی اتنی گاڑی اردو؟ نہیں یار، میرا تو آج بالکل موڈ نہیں۔ احمد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے فوراً معذرت خوانا انداز میں کہا، اتنی دیر سے میں ہی گا رہا تھا، لیکن ان 3 چڑیلوں کو پسند ہی نہیں آیا اور مجھے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ حیدر نے منہ بسور کر کہا تو زرنور نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بہت فرما بردار بچے ہو نا تم تو، ہم نے چپ کروایا اور تم ہو بھی گئے۔ سر جھکا کر اس نے داد وصول کی۔ یار احمد سنا دینا، اب تو اتنے دن ہو گئے۔ اشر کے کہنے پر ریاض نے بھی اسے کہا تھا، سنا دے احمد، ان دونوں کی منگنی کی خوشی میں ہی سنا دے۔ اپنی طرف سے تو ریاض نے دھماکہ ہی کیا تھا، اسے لگا تھا کہ اشر کی منگنی کا سن کر وہ دونوں بھی حیرت سے اچھل پڑیں گے، لیکن وہ دونوں ایسے مسکرا رہے تھے کہ جیسے پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہوں۔ تم لوگوں کو پتہ ہے اس کی منگنی کے بارے میں؟ ریاض نے اشر کی جانب اشارہ کر کے مشکوک انداز میں احمد اور حارث کو دیکھا۔ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے، حارث نے مزے سے کہا، لیکن تم دونوں کو کیسے پتا؟ کیونکہ اس کھامر نے ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو ہمیں بتایا ہے۔ اس دفعہ تیمور نے بھی حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ میرے موکل نے مجھے پہلی خبر دے دی تھی، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ حارث دیکھ لینا، تیرا یہ موکل میرے ہاتھوں ہی قتل ہوگا، تیمور نے غصے سے کہتے ہوئے ہنستے ہوئے اشر کو گھورا تھا۔ بیٹا اشر، تو باہر مل مجھے، دیکھنا تیرا کیا حال کروں گا میں۔ ریاض نے بھی اشر کو گھورتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دھمکی دی تھی، جبھی احمد نے ان کو ٹوکا تھا، اچھا چلو پہلے ایک گٹار کا انتظام کرو، اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں سناؤں گا۔
اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور حیدر کو اس کو ایسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو بس اتنی سی خواہش یہ لو بھی پوری کیے دیتا ہوں۔ اس نے شاہ زر کو ایمن کے ساتھ بیٹھے ہی دیکھ لیا تھا جو 5 منٹ پہلے ہی کینٹین میں آیا تھا۔ بھائیو کسی کے پاس گٹار ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ادھار پر دے دو۔ اس نے پھر سے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اور اتنی آواز سے تو ضرور کیا تھا کہ شاہ زر کے کانوں تک ضرور پہنچ جائے۔ یہ لو بھائی میرا گٹار لے لو، احمد کا گانا سننے کے لیے تو میں اپنی پوری سلطنت بھی اس کے نام کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس سوائے اس پیارے گٹار کے اور کچھ نہیں۔ اور آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، جبھی تو وہ ایک ہاتھ گٹار میں پکڑے دوسرے میں کرسی اٹھائے دانت نکوستے چلا آیا تھا۔ حیدر ہنس رہا تھا اپنی پلاننگ پر۔ تمہارے پاس گٹار کہاں سے آیا؟ احمد اس کے ہاتھ سے گٹار پکڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیونکہ یونی میں کوئی گٹار نہیں لاتا تھا۔ اسے امید تھی کہ کم از کم اس وقت تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن وہ غلط تھا کیونکہ شاہ زر کو راک سٹار بننے کا خواب تھا۔ کبھی کسی درخت کے نیچے، کبھی سیڑھیوں پر بیٹھے اور کبھی گراؤنڈ میں ہی بجا کر وہ اپنا شوق پورا کر لیتا تھا۔ کیا بتاؤں یار، میں تو منا مائیکل بننا چاہتا تھا، لیکن ابا کو نہ جانے کیا دشمنی ہے مجھ سے، اٹھا کر اس بزنس ڈپارٹمنٹ میں پٹخ دیا کہ جب تک MBA کی ڈگری نہ لے لوں یہاں سے نکلنا نہیں، اور تو اور گھر پر بجانے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب تو بس یہیں بجا کر اپنے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ شاہ زر خاصے افسردہ لہجے میں کہتے کرسی تیمور کے برابر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ کینٹین میں موجود باقی سبھی احمد کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ہاں تو بتاؤ کون سا گانا سننے؟ اس نے گٹار پر دھن چھیڑتے ہوئے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ان سب پر ڈالی جن کا مرکز محور وہی تھا۔ یار تو اپنی پسند سے کچھ سنا دے جانی۔ ہاں یار آج تیرا کوئی فیوریٹ نمبر ہونا چاہیے۔ حارث اور حیدر کے ساتھ ساتھ پیچھے موجود کچھ لوگ بھی اپنی اپنی فرمائشیں کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا فیوریٹ تو نہیں ہے پر یہ بھی مجھے پسند ہے اور یہ تم دونوں کے لیے۔ اس نے گٹار کو گھٹنے پر رکھ کر سیٹ کرتے ہوئے اشر اور لائبہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کی انگلیاں اب گٹار کی تاروں میں الجھ کر ایک مدہوش سی دھن بجا رہی تھیں۔ اتنی محبت کرو نا میں ڈوب نہ جاؤں کہیں، واپس کنارے پہ آنا میں بھول نہ جاؤں کہیں، دیکھا جب سے ہے چہرہ تیرا میں تو ہفتوں سے سویا نہیں، بول دو نا ذرا دل میں جو ہے چھپا میں کسی سے کہوں گا نہیں۔ اس کی گرے آنکھیں زرنور کی جانب اٹھی تھیں جو کوہنی ٹیبل پر رکھے چہرہ ہتھیلی پر گرائی یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، اور اس لمحے احمد کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکی سے زیادہ معصومیت اور پاکیزگی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے نیند آتی نہیں ہے اکیلے، خوابوں میں آیا کرو، نہیں چل سکوں گا تمہارے بنا میں، میرا تم سہارا بنو، ایک تمہیں چاہنے کے علاوہ اور کچھ ہم سے ہوگا نہیں، بول دو نا ذرا دل میں جو ہے چھپا میں کسی سے کہوں گا نہیں۔ اس کی بھاری مدہوش کن آواز نے جو ایک سرور سا پورے ماحول پر طاری کر دیا تھا، اسے تالیوں اور سیٹیوں کی آواز نے توڑا تھا۔ پوری کینٹین اس وقت پرزور تالیوں سے گونج رہی تھی۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت کینٹین میں موجود تھے ان سب کا رخ ان لوگوں کی ٹیبل کی جانب ہی تھا جو دل سے اور خوشی سے ٹیبل بجاتے ہوئے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ احمد نے گانا ختم کر کے ایک ہاتھ سینے پر رکھے سر کو ہلکا سا خم دے کر مسکراتے ہوئے ان سب کی تعریفوں کا جواب دیا تھا۔ احمد گانا تو پورا کر یار، حیدر نے منہ بسور کر کہا۔ مجھے آگے نہیں آتا حیدر، اس نے شاہ زر کو گٹار واپس کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا احمد کہ تو سنگر بننے کی بجائے بزنس لائن میں کیوں آ گیا؟ وہ اس لیے کہ بزنس پڑھنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میں فیوچر میں خود کو ایک کامیاب بزنس مین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور سنگنگ کا کیا؟ سنگنگ میرا پیشن ہے اور اپنے اس پیشن کو پورا کیے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، اور جب میں زندہ ہی نہیں رہوں گا تو بزنس کہاں سے کروں گا؟ دیکھو پیشن اور پروفیشن دو الگ چیزیں ہیں، اور میں کبھی بھی اپنے شوق کو اپنا پروفیشن نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر پیشن کو پروفیشن بنا لیا تو مجھے اس میں اتنی دلچسپی نہیں رہے گی، اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے ان سب کو دیکھ رہا تھا جو ایک سحر کی کیفیت میں بیٹھے تھے، اور زرنور خود سے یہ اعتراف کر رہی تھی کہ اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت لہجہ اور آواز سنی نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار احمد کو اتنی طویل گفتگو کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ ہی رہتا تھا۔ حیدر کچھ سمجھ آیا؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ نا مجھے انسانوں والی باتیں کچھ کم ہی سمجھ آتی ہیں، اس نے اپنا کان کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن احمد میرا تو خیال ہے کہ اگر پیشن کو پروفیشن بنا لیا جائے تو اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے،
کیونکہ ہم اسے اور زیادہ ٹائم دینے لگ جاتے ہیں۔ ریاض کی بات کو سن کر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ چلو میں تمہیں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا تھا۔ جب ایک انسان اپنی لگی بندھی روٹین سے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ خود کو فریش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ کام کرتا ہے جس میں اسے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کسی کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے تو کسی کو گارڈننگ کا، جیسے مجھے سنگنگ کا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ریاض، اگر میں ایک پروفیشنل سنگر بن گیا تو میرے دن اور رات کیسے گزریں گے؟ اس نے رک کر ایک نظر ریاض کو دیکھا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تب میرے دن اور رات صرف گانے گاتے ہوئے اور گٹار بجاتے ہی گزریں گے، اور صبح شام میں صرف یہی سوچ رہا ہوں گا کہ اس لائن کے ساتھ مجھے کون سی دھن بنانی چاہیے، یا اس گانے پر یہ میوزک ٹھیک بھی لگ رہا ہے یا نہیں۔ لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جب گانے گا گا کر اور گٹار بجا بجا کر میں تھک جاؤں گا تو خود کو فریش کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ کیونکہ میرے پاس تو میرا واحد شوق یہ سنگنگ ہی ہے، اور مجھے اس سے کافی محبت بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی بھی مجھے میری محبت سے نفرت محسوس ہو۔ اس لیے میں اپنے شوق کو اور اپنی ضرورت کو ہمیشہ الگ الگ رکھتا ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے شوق کو اپنی ضرورت نہیں بنانا چاہتا۔ چوڑی کلائی پر بندھی سیاہ ڈوری کو سیدھے ہاتھ سے کستے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کر کے ایک نظر حاضرین محفل پر ڈالی تھی جو اس کے خیالات سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ یار تیری یہی باتیں تو میرے دل پر جا کر لگتی ہیں، تبھی تو میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، حیدر نے محبت سے کہتے ہوئے ایک فلائنگ کس اسے دیا تھا۔ واقعی میں یار، آج تو بتا ہی دے کہ تو نے کس جادوگر کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، کیونکہ تجھے سننے کے بعد تو مجھے کسی پروفیسر کا لیکچر بھی سمجھ نہیں آتا۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے کہ تجھے اب سیاست میں قدم رکھ ہی لینا چاہیے۔ ریاض کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے اس موضوع پر نہ چھیڑا جائے، ورنہ اگر میں ایک دفعہ شروع ہو جاؤں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مجھے خود کو خاموش کروانا۔ اور اٹھ جاؤ اب تم لوگ بھی، 2 گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہو، کیا ساری کلاسز بنک کرو گے آج؟ وہ رسٹ واچ دیکھتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا تو انہیں بھی گزرتے وقت کا احساس ہوا۔ وہ بھی پھر اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مزے کا ناول لگ رہا ہے، ہلکا پھلکا سا، ایسے مطلب تھکن اتار دینے والا۔ مجھے لگتا ہے اس میں ٹینشن کم ہوگی، اس میں پریشانیاں کم ہوں گی، لیکن کیا پتہ آگے جا کے پریشانیاں ہوں اور یہ ایسی کہانی چلے کہ ہم ان کرداروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جائیں اور پھر کچھ دھماکے ہوں۔ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں اور آپس میں دوست ہیں، سب کی اپنی اپنی لو سٹوریاں ہیں، اور پہلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ کلیئر ہو گیا، جیسے کہ مناہل اور حارث کزن ہیں، آپس میں چچا زاد ہیں، اور حارث کا جو بھائی ہے وہ زرنور کی بہن کا ہسبینڈ ہے۔ زرنور، ماہین اور بازل، یہ تینوں بہن بھائی ہیں۔ اچھا، حارث کا اور اس کا کپل ہوئے گا مناہل کا، مناہل نام تھا نا، ہاں، لائبہ کا اور اشر کا، اور زرنور میرے خیال سے احمد کو پسند کرتی ہے، احمد اسے کرتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ، لیکن مجھے لگتا ہے حیدر زرنور کو پسند کرتا ہے، اور یہ سارے فرینڈس کا آپس میں گروپ ہے۔ اور آگے کیا کیا ہوگا، اور زرنور کو کون پھول بھیجتا ہے؟ حیدر تو نہیں بھیجتا ہوگا، لگتا تو نہیں ہے، لیکن جب ناول شروع ہوا تھا تو کوئی روم کا ذکر تھا، وہاں پر کوئی بندہ تھا جو کافی پی رہا تھا، وہ تو نہیں بھیجتا کہیں؟ تو پھر مزہ آئے گا، کوئی لو ٹرائنگل بنے گا یا لو سکوائر بن جائے گا، مجھے تو لگتا ہے۔ خیر جی، اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔